اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے جناب رمضان اور شیطان۔ رمضان اور شیطان۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو شیطان اکٹھے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں جی رمضان شریف میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر شیطان بھاگ جاتا ہے رمضان میں تو یہ کون سے شیطان ہیں جو تفریق میں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ کون سے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بھی ٹھکانہ جہنم، ابلیس کا، اور ان فرقوں والوں کا بھی ٹھکانہ جہنم۔ تو پھر عبادت کہاں ہو رہی ہے؟ عبادت کون کر رہا ہے؟ یہ ایک میسج تھا، یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں پل کا کب روح قبض ہو جائے۔ اتنا ضروری ہے یہ کہ آیا وہ عبادتیں ہمارے منہ پہ کیوں ماری جائیں گی؟ کیا ایک فرقے کی ہر ایک فرقہ دعوے دار ہے تو کیا ہر ایک کی عبادت قبول ہوگی؟ اگر ہر ایک کی عبادت قبول ہوگی، ہر ایک دعوے دار ہے، تو پھر جہنم کس کے لیے بنی؟ کس کے لیے میرے اللہ نے منع فرمایا؟ کس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ اور کن کے ہی متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے کو جوتے کے ساتھ اور ماں کے ساتھ بدکاری کے ساتھ مثال دی؟ یہی میرا موضوع ہے، یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا میسج ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھروں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بڑا مقدس مہینہ ہے رمضان مبارک، اللہ پاک ہمیں روزے رکھنا اور نیت کے ساتھ رکھنا کہ اللہ ہی نیت ہے ہماری کہ ہمارے روزے کو قبول کر لے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا۔ اللہ نے کسی جگہ کنجوسی نہیں کی، کسی جگہ کمی نہیں کی۔ اللہ نے ہر جگہ کوئی ایسا مقام میرے رب نے نہیں چھوڑا۔ آپ مثال لے لیں، اللہ کہہ رہے میرے راستے میں 1 درہم کر لے، 1 روپیہ کر لے، میں 1 لگاؤ، میں تمہیں 10 دنیا دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حقوق العباد جو ہے نا وہ بڑے اہم ہیں۔ ہم لوگ حقوق العباد کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ذرا اپنے اوپر غور کریں، فکر کریں، دیکھیں، اپنے گریبانوں کو جھانکیں کہ جن کے پیچھے ہم جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، یہ پورا رحمت کا مہینہ
جو ہم نے عبادت کرنی ہے کیا وہ قبول ہو جائے گی؟ ہم نے کیسا اپنا امام منتخب کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے. یہ چیزیں تو ہمارے اندر راج کر رہی ہیں آج سے نہیں، کافی ٹائم سے. یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں. یار شرم کرو، غیرت کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کو آپ کا کیسے ایمان تسلیم کر لیتا ہے کہ آپ اس کو جہنمی یا نافسی یا پتہ نہیں کیا کیا آپ تلفظ سے پکارتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ فرمان مصطفیٰ یہ تھا؟ وہ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی انجینئر محمد علی مرزا کی، تو وہ وہاں پہ وہ لکھا ہوا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی کہ پتہ نہیں کیا کیا. تو نیچے جو آخری لائن تھی، پہلے تو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ 2022 کی کوئی ویڈیو اس کی ریکارڈ ہوئی ہے. تو ایک تو وہ اللہ کو خدا مانتا ہے، اور دوسرا لفظ خدا کو اس نے قدموں میں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک وہ اللہ کو خدا مانتا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، اور دوسرا شرک کر کے اسی لفظ کی توہین کر رہا ہے کہ اسی لفظ کو قدموں میں رکھا ہوا ہے اس نے. یہ لوگ کیا عبادت کریں گے؟ یا میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں ایک پیغام بھیج رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ التجا کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. ہم ان پیسوں کے لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک معاملات، ایک نظام جو میرے رب نے بنایا ہوا ہے اور حکم دیا ہوا ہے، ہم اس کے کیوں نہیں فالوور بن رہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے کافی ہیں. آیا تو پہلے اس بات کو سمجھیں. ہم اس بات کو اگر سمجھ لیں، ہمارے اللہ میں شعور دے، اللہ ہمیں رہنمائی فرمائے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، جن پہ انعام ہوا ان کا رستہ دکھائے. وہ کون سی عبادتیں ہیں جو ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی؟ کیونکہ ابھی جو مہینہ آ رہا ہے نا رحمت کا، رحمتوں کا نزول ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ کس طرف جائیں؟ اس کے لیے ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم فیصلہ کریں اپنے آپ سے. اس کی سب سے خوبصورت ترین دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے تو وہ میں نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، تو ہر ایک نے فیصلہ خود کرنا ہے. کسی مولوی نے یا فرقے نے فیصلہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے سوچ دے دی، عقل سے نواز دیا، انتہا کر کے نواز دیا اور بتا دیا، اور کن چیزوں سے منع فرمایا. تو میرے خیال میں اگر شریعت کے ہم پیروکار ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا شریعت ہے، تو پھر شریعت کو ہم کیوں چھوڑے بیٹھے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، یہی وہ بیس ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پہ دے مارے گا.
ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. اور اس کی سب سے، اب دیکھیں آپ مثال لے لیں، ابھی رمضان شریف آیا شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. کل اللہ کا کرم، اللہ کی طرف سے خیر خیر ہوئی تو بروز ہفتہ شام کو اعلان ہو جائے گا. اتوار والے دن روزہ ہے. آج تو اعلان نہیں ہوا، تو کل شام کو انشاءاللہ امکان ہے اعلان کا حکومت کے وقت کی طرف سے، اور پرسوں روزہ ہوگا انشاءاللہ. تو کیا ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ روزہ رکھنا ہے یا بھوکا رہنا ہے دن کو؟ روزہ رکھ کے کسی کا گلا کاٹنا ہے، روزہ رکھ کے کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنی ہے، روزہ رکھ کے کسی کے ساتھ نفرت رکھنی ہے، روزہ رکھ کے ہم نے کسی کا گلا کاٹنا ہے، روزہ رکھ کے ہم نے کسی کا حق مارنا ہے، روزہ رکھ کے ہم نے یتیموں کا حق مارنا ہے، بیواؤں کا حق مارنا ہے، بے سہاروں کا حق مارنا ہے، یا روزہ رکھ کے ہم نے اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے؟ اگر ہم نے مقبول ہونا ہے اللہ کے ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ عزت سے نوازے، اللہ ہمیں بھی کسی مقام اور مرتبے سے نوازے. یہ تو ہر ایک مومن کی خواہش ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی خواہش، ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے، اور ہر اس کی خواہش ہے اس کی جو میرے آقا کا امتی ہے. اور ہماری پہچان نبی کی امتی سے ہے. مسلمان سبھی ہیں، مسلم تو سبھی ہیں. ہم بھی مسلم ہیں، جناب آدم بھی مسلم ہے، جناب یوسف بھی مسلم ہے، جناب یعقوب بھی مسلم ہے، جناب عیسیٰ بھی مسلم ہے، جناب یونس بھی مسلم ہے، جناب ابراہیم بھی مسلم ہے، جناب اسماعیل بھی مسلم ہے. یہ تو سارے مسلم ہیں، یہ تو سارے مسلم تھے. سب کا اللہ پہ ایمان تھا. یہ سارے خوبصورت ترین لوگ تھے. اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو پیغمبر بنایا. کیا کیا عظیم و شان مرتبے دیے. اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، ان کے ساتھ گفتگو کی، باشکل فرشتے کے، جناب جبریل علیہ السلام کے. اور کچھ کے ساتھ تو اللہ نے ڈائریکٹ کلام بھی کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے سب کچھ بھیجنے کا، ہمارے تک یہ چیز پہنچانے کا، قرآن ہمارے پاس آنے کا، ہمیں نبی کی امت میں ہونے کا، مسلمان کے گھر پیدا ہونے کا کیا مقصد تھا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیوں مسلم کے گھر پیدا کیا؟ ہمارے کیا ذمہ داری تھی؟ ہمیں کیا اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی؟ ہم نے کیا کرنا تھا؟ اور جو آخری بات ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس بابرکت مہینے میں، اس انعام، رحمت اور بخشوں والے مہینے میں، ہم نے جو چیزیں اکٹھی کرنی ہے نا، وہ ہیں: کون غریب ہے، کون بے سہارا ہے، کون سا یتیم ہے، کس کے پاس روزگار نہیں ہے، کون کون بے روزگار ہے. اور ہمارا رزق کی طہارت کیسے ہوگی، ہمارے مال کی طہارت کیسے ہوگی. زکوٰۃ، خیرات، اس جتنے بھی اعمال ہیں نا،
ان سب کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دے کے یہ بتایا کہ یہ جو معاملات تم نے کرنے ہیں، جو زندگی گزارنی ہے، ان کا جو معاملات کا جو تعلق ہے وہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کہ اللہ کے ساتھ۔ اگر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی یہ نہ کہتے، یہ کبھی بھی حکم نہ آتا کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا۔ جب تک اگر آپ کا میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا میرا آپ کے ساتھ ہے، تو جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے یا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں رب ہو کے اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ جب تک یہ معاف نہیں کرے گا میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ اس کے ذمے کھاتے میں ڈال دوں گا، اس کا بدل دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بدلہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا آپ کو وہاں پہ، کیونکہ وہ بڑا بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو سیکھنے کی بات تھی، جو کرنے کی بات تھی، وہ تو انسانیت کے تقاضے تھے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تقاضے تھے، ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے، ان کی حمایت کے، ان کو سپورٹ کرنے کے، ان کی کفالت کرنے کے، ان یتیموں اور بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے۔ یہ جو تقاضے پورے کرنے تھے، ان سے ہم غافل ہو گئے۔ اور نماز 5 ٹائم، اب ماشاءاللہ رمضان شریف ہے تو آپ تراویحیں ہوں گی، بڑی بڑی لمبی نعت قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، پورا قرآن مجید سنایا جائے گا، حافظ کرام آگے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں گے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری یہ باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ اللہ کیوں منہ پہ دے مارے گا عبادتیں؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، آپ کے لیے خوبصورت سا پیغام ہے، اللہ کیوں مارے گا؟ نفل عبادت، سنت عبادت، واجب عبادت، فرض عبادت، تہجد عبادت، اشراق عبادت، ڈھیر ساری معاملات ہیں آپ کر سکتے ہیں، یہ سب عبادات ہیں۔ جو عبادت کا مغز ہے وہ ہے سجدہ، جو عبادت کا مغز ہے وہ ہے سجدہ۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک تو لفظ خدا کہنے والا شرک، اور جو لفظ خدا کی پرچار کر رہا ہے، بات بات میں اس نے لفظ خدا کا لفظ ٹیکسٹ کے بالکل اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لفظ کو پاؤں کے برابر رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے دین دینے والے ہوں گے، ایسے دین پہنچانے والے ہوں گے، تو کیسے رہنمائی ملے گی ہمیں؟ کیسے ہم یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے ہم پاورفل بنیں گے؟ کیسے ہم دلیر بنیں گے؟ ہم پیسوں کی طاقت سے لڑ رہے ہیں، بندوق کی طاقت سے لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے ہم ایمان کی طاقت سے لڑیں۔ آج کس کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے؟ اب تو عبادت میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اب رمضان شریف آ گیا، اب تراویح آ گئی۔ بھائی پڑھو، کوئی انکاری نہیں ہے،
وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام ٹھیک ڈھونڈ لو، امام ایسا ڈھونڈو جسے کوئی جہنمی کہنے والا نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ملتا تو خود تو اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہوا ہے۔ امامت وہی کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ مصلی رسول پہ وہ کھڑا ہو جس کے پاس ایمان ہو۔ ہم ان کے پیچھے عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جو تفریق سے ہی باہر نہیں نکل رہے، جو نفرت سے ہی باہر نہیں نکل رہے۔ میں ان کو کتنی عبادات گنوائی، کتنی گنوائی آپ کو عبادات ترتیب کے ساتھ۔ تو سب میں سجدہ کس کو کرتے ہو؟ جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہو اس میں سجدہ کس کو کرتے ہو؟ وحدہ لا شریک کو، اللہ کو۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی عبادت میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ ہے فرض، لیکن فرمان مصطفیٰ کو ہم نے جھٹلا دیا، اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا۔ اللہ کہہ رہے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، امت کے لیے پیغام چھوڑا کہ تمام عبادات کا جو مغز ہے، تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ فرض عین میں چھپا ہوا ہے، فرض عین میں چھپا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا سجدہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو اس کے لیے فرض عین رزق حلال کو چنا گیا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ چلے مسجدوں میں کہاں رزق حلال چل رہا ہے؟ سب مدرسے اور مسجدوں اور 11ویں اور 12ویں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ کس کا حق مارا جا رہا ہے، کس کو لوٹا جا رہا ہے، کون ہے لوٹنے والا؟ اللہ کہہ رہے رزق حلال عین عبادت ہے، اس کو چھوڑ دیا، عین عبادت چھوڑ دی۔ اور جس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کے اوپر آپ تہمت باندھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اور رزق حلال کا تعلق ہی حقوق العباد کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رزق حلال کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز کے ساتھ۔ کیونکہ کھلانا اور کھلایا اور کھایا جاتا ہے، رزق کھلایا اور کھایا جاتا ہے۔ جو چیز کھانے اور کھلانے کے لیے آئی ہے اس کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے، جسے رزق بولا گیا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، جو تم اپنی کمائی کرتے ہو، اگر وہ حلال ہے تو وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ پوچھ لیں، ان سب سے پوچھ لیں، میرا ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا ہوں میں کہ سب سے پوچھیں،
بطروں کو تو جہنمی کہہ رہے ہو، ذرا اپنے والے کو بھی اس کو اس زمرے میں بٹھاؤ نا، اس کچہری میں، ذرا اس کٹہرے میں کھڑا کرو ذرا، جہاں بطروں کو کھڑا کیے ہوئے ان کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ تم سب سے پوچھو، جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ساری پوچھ لو، آپ کو سمجھ لگ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جو بندہ لگا ہوا ہے بھاگ دوڑ میں، اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ نبی کی امت اکٹھی ہو جائے، کیونکہ اب معاملہ امت کا رہ گیا ہے، کیونکہ وہاں بخشش امت کی ہو رہی ہے، وہاں کسی نے لکھا مسلمان کی بخشش ہے، وہاں بخشش امت کی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے لیے فرمان آیا نا تو وہ ہمارے لیے ہے، یہ جو قرآن اور حدیث میں حکم آیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ان کے لیے پیغام ہے، تو یہ پیغام امت کے لیے ہے۔ مسلم تو آدم سے چلے آ رہے ہیں، مسلمان تو سارے ہیں ہم، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن سارے مسلمان ہیں تو سب کا معاملہ اللہ اکٹھا کیوں نہیں کر رہا؟ سارے مسلمان ہیں تو نبی کی امت کو پہلے کیوں درجہ دے دیا، افضلیت کا درجہ کیوں دیا؟ سارے مسلمان ہیں تو نبی کی امت سب سے پہلے کیوں جنت جائے گی؟ سارے مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ ڈفرنٹ معاملہ کیوں ہوگا؟ باقیوں کے ساتھ ایک جیسا اور ہمارے ساتھ ڈفرنٹ ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم میں کچھ خاص باتیں ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ عبادت سے کوئی نہیں روکتا، کریں عبادت، اس کے ہاں سجدہ ریز ہوں، یہ عبادت کا مغز ہے سجدہ، اسی کی دلیل اللہ نے آپ کے گھر سے دی ہوئی ہے، ہر ایک کے گھر سے دی ہوئی ہے، کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں مزاج کو حکم دیتا اپنے خدا کو سجدہ کرتی۔ آج کچھ لوگ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، چلو بھائی پھر آپ ہمیں بتا دو، مہربانی فرما دو، رہنمائی کر دو، پھر وہ کون سی خدائی ہے جو اللہ نے بنائی ہے؟ افضل ترین تو ہمیں بنایا، دعوے ہمارے لیے کیے، نبی کی امت، ہم نبی کی امتی ہیں نا تو ہمارے لیے دعوے کیے کہ تمام امتوں سے افضل امت بنایا۔ تو جب دعوے ہمارے لیے کیے، تمام امتوں سے افضل ہم ہی کو بنایا، تو پھر وہ کون سی خدائی ہے جناب آدم علیہ السلام کو بنا کے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ وہ وہ جو فرشتہ تھا نا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار، جو سب سے زیادہ عبادت گزار، اس نے انکار کیا تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار نے ہی انکار کیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو کیا بنا وہ؟ کیا مقام و مرتبہ ملا اسے پتہ ہے؟ ابلیس، شیطان، مردود، جہنمی، وہ بھی تو عبادت گزار تھا، اس نے بھی تو اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں کا تو ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیوں بنا؟ وہ کیوں جہنم جائے گا؟ وہ کیوں شیطان اور ابلیس اور مردود بنا؟ یہ لقب کس نے دیے؟ کیوں ملے؟ صرف اس نے انسانیت کو سجدہ نہیں کیا تھا، انسانیت کو نہیں مانا افضل، انسان کو افضل نہیں مانا، اس نے مخالفت کی۔
میری اور آپ کی تخلیق پر، انسانیت کی تخلیق پر اس نے انگلی اٹھائی، اللہ سے مکالمہ کیا، تو اللہ نے اسے ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ وہ بھی چپے چپے پہ عبادت کی تھی اس نے، وہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ وہ تو فرشتہ تھا، نہ تو اسے کھانے کی طلب، نہ پینے کی طلب، کسی چیز کی طلب سے، ہر طلب سے پاک تھا۔ وہ تو صرف حکم کا تابع تھا، بنانے والا وہ خود تھا، اور اسی کی وہ نہیں مان رہا تھا، بنانے والے کی نہیں مانی اس نے۔ وہی کام آپ کر رہے ہیں، وہی عمل آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہی کام آپ کر رہے ہیں جو اس نے کیا تھا۔ ہم عبادت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ باتوں تو باقی بھی فرشتے کر رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ انسانیت میں بھی بہت سارے ایسے خوبصورت لوگ موجود ہوں گے، تھے، ہوں گے، ہیں۔ عبادت تو سارے مانتے ہیں اس کی، انکاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن منہ پہ کیوں ماری جائے گی عبادتیں؟ تو اس کی دلیل سمجھ آ گئی، جس نے اللہ کی نہ مانی اسی کی عبادت منہ پہ لگی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم ان کے پیچھے عبادتیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جس کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، اور جس امام کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اسے اپنا امام بنایا اور ہماری باتیں ہمارے منہ پہ آ لگی۔ اور جو عین عبادت تھی، وہ تو خیر میری پاکستان میں تو نام ہی نہ لینا، یہاں پہ تو 100 میں سے اللہ کرے کو 5-10% لوگ ہوں، یا تو یہ ریشو رہ گئی ہے، اللہ کرے اس سے زیادہ ہو۔ عین عبادت کو چھوڑ کے آپ فرض کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عین اللہ کہہ رہے ہیں عین عبادت، اور وہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ، اور کل بروز قیامت جو مقدمات کھلیں گے وہ حقوق العباد کے متعلق کھلیں گے، نہ کہ عبادت کے متعلق۔ جس کے متعلق مقدمہ چل رہا ہے، جس کے متعلق گواہیاں آنی ہیں، جس کے متعلق پوچھ گچھ ہونی ہے، وہ تو حقوق العباد تھے، اس کا تعلق تو رزق حلال کے ساتھ تھا، عین عبادت کے ساتھ تھا۔ اس کو چھوڑ دیا، اور اس عبادت کے پیچھے چل پڑے اللہ راضی کر لے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم سارا دن اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ اٹھائے جا ہی نہیں سکتے ہم۔ یہ دیکھا نا، یہ بڑے وہ میرے دوست ہیں، بڑے عزیز ہیں جی، بڑے میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار بٹ صاحب آپ بڑی گہری بات کرتے ہو۔ یار گہری بات نہیں ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے یار، اور میرے بھائیوں یہ سمپل سی بات ہے، کوئی گہری بات نہیں ہے۔ کیا گہرائی ہے اس میں؟ کیا دیکھ لیا آپ نے گہری بات میں؟ کیسے گہری بات ہوگی یہ تو سمپل سی بات ہے یار، سیدھی سادھی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ وہ جی آپ تو بال کی بھی کھال اتار دیتے ہو۔ بھائی بال کی کھال کہاں میں نے اتار دی ہے؟ میں تو سمپل سی بات کر رہا ہوں، نماز فرض اور فرض عین فرق ہے، میں تو آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں۔ فرض عین ہوگا تو فرض قبول ہوگا، فرض عین نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو اب لاکھوں روپے لگا کے حج کے لیے وہ حج بھی کر کے آ جائے، وہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرض عین کا ہونا لازم ہے، فرض عین ہوگا تو تب عبادت قبول ہوگی، اور اس کے لیے بھی دلیل یہ ہو کہ جو آپ کا جو امام ہو وہ امام ہو،
وطنوں کی نظر میں جہنمی نہ ہو. جب تک آپ اپنا قبلہ درست، قبلہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر جاتے ہو تو کون سا قبلہ ملتا ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں نے تو راؤنڈ اباؤٹ تو نہیں تو کم سے کم 5 6 7 سمت میں تو ضرور نماز پڑے گی وہاں پہ. آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ کہ اللہ نہیں سنتا آپ کی؟ قبلے کی طرف منہ ہوگا تو سنے گا، ورنہ نہیں سنے گا. اگر نہیں سنے گا تو پھر وہ شرک سے زیادہ نزدیک تو نہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، یہ بات عقل کی ہے. یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یہ فیصلہ عقل نے کرنا ہے، کسی عالم نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی ذاکر نے نہیں. یہ فیصلہ عقل نے کرنا ہے. چلے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں چلتے ہیں. وہ جو ایمان لائے اور وہ جو نہیں لائے، بتائے نا. جو ایمان لائے وہ عاقل بن گئے، جو نہیں لائے وہ جاہل بن گئے، ابو جہل بن گئے. تو میرے بھائیوں، یہ ہم کس نیچ پہ چل رہے ہیں؟ کیا حکم مصطفیٰ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی تحریر ہے کسی کے پاس فلاں فرقہ جنت جائے گا؟ بتائے نا مجھے، کوئی تحریر ہے کسی کے پاس؟ یا فلاں فرقہ جہنم جائے گا؟ نہیں، دونوں تحریریں نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی تحریر ہے تو واضح میرے آقا کے فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 73 فرقے بنیں گے اور سب جہنم میں ہوں گے. یہ موجود ہے. اور اس کی تصدیق کے لیے حکم پروردگار، فرقہ فرقہ نہ ہو. اس کی تصدیق کے لیے حکم مصطفیٰ، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. جو تفریق میں گیا وہ نبی سے نہیں، جو نبی سے نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم. تو ایسوں کے پیچھے کیسے نہ عبادت کریں گے آپ؟ اتنی قیمتی عبادت، اتنی خوبصورت عبادت. ویسے آپ وہ یہ انہیں سے سن لیں، انہیں سے پوچھ لیں، یہاں پہ میڈیا کھولے نا، آپ کو جناب ہر فرقے کا مولوی ملے گا، وہ بتا رہا ہوگا اتنا اجر و ثواب ہے، رمضان کی عبادت کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ اپنی عبادت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی اجر والی عبادت، اتنی قیمتی عبادت، اتنی خوبصورت ماہ ملا ہمیں، تو ہم اس عبادت کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو قدس تھا رمضان کے مہینے کا. جو منہ پہ دے ماری کی جائے گی اس کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور جس کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے لیے بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے. جس کے متعلق پوچھا جائے گا اس کو ہوش ہی نہیں ہے. آپ کو بھوکا مر رہا ہے، کسی کے گھر کی کوئی سفید پوش ہے، اس کے گھر کھانا نہیں ہے، وہ بیچارہ سفید پوشی میں مر رہا ہے. آج اپنے ملک کے حالات دیکھ لینا، کیا حالات چل رہے ہیں اپنے آپ کے ملک کے، جہاں سے ہم بلونگ کر، جیسے ہم جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے. نام تو پاکستان ہے لیکن حالات ایک بھی نہیں ہے پاکستان والے. بنا کلمے کی بیس پر ہے،
لیکن کلمے والے کوئی حالات نہیں ہیں. جتنی نفرت و تفریق ملک پاکستان میں شاید کہیں ہو، جتنی تفریق اس پاکستان میں شاید کہیں ہو. ان کے چوگے دیکھے، ان کے بڑی بڑی پگڑیاں دیکھے، ان کی داڑیاں دیکھے، ان کے حالات دیکھے، ان کا اسٹیٹس دیکھے، ان کا سٹینڈرڈ دیکھے. اور کس نے ان کو یہاں پہ بٹھایا؟ آپ لوگوں نے. میں وہ مثال دیتا ہوں کہ میں بھی، اللہ نے مجھے ہدایت دی تو اس سے پہلے میں بھی یہاں پہ میرے گھر میں، اب بھی حق بنتا ہے کوئی بھی گھر میں آئے اس کا ادب اور احترام کریں، اس کو عزت دیں، عزت دینا آپ کا حق بنتا ہے. لیکن عقل استعمال کریں. اللہ نے اسی لیے عقل دی ہے آپ کو، اسی لیے اللہ نے عقل سے نوازا ہے آپ کو. نہ کہ وہ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نہ کہ وہ جو حساب آپ نے دینا ہے وہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اس نے آپ کو الو بنایا ہوا ہے. ہم سب کو الو بنایا ہوا ہے. مولوی اعظم نے، ان مفتی اور ذاکروں نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے، امت کو، عوام کو. کب تک ہم الو بنے رہیں گے؟ کب تک ان چوروں اور لٹیروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ ان دیہڑیوں دار کے پیچھے یہ دیہڑیوں والے ہیں سارے، سبوں نے دیہڑیاں لگائی ہوئی ہیں. کوئی کسی کو گالی دے کے کما رہا ہے اور کوئی کسی کو افضل بنا کے کما رہا ہے. کمائی کر رہے ہیں. یہ دین نہیں دے رہے ہمیں، عشق مصطفیٰ نہیں دے رہے، عشق اہل بیت نہیں دے رہے، عشق صحابہ نہیں دے رہے، صرف نفرت دے رہے ہیں. وہ ادھر سے گالیاں نکالتے ہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں، یہ اس دفاع کے چکر میں وہ جو حق تھا اس کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں. ایک دوسرے کو تو یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہی عبادت ہے جو آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی، جو تفریق میں بٹی ہوگی، نفرت میں بٹی ہوگی، دشمنی میں بٹی ہوگی. کیا یہ مجھے لے ایک محبت کے ساتھ ہے ایک چھوٹی سی بات. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو جہنمی کہے؟ ظالموں، یہ تو کافروں میں بھی بات نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ میں بھی بات نہیں ہے. جو چیزیں آپ نے لے لی ہیں، شرم کرو یار. اسی تفریق نے تو یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں. اور کہاں سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتا دے یار، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو آواز دو وہ سنتی نہیں ہے، بلکہ آگے سے جواب دیتی ہیں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. جواب دینا ایسا ہو گیا آج کے اس دور میں. اف، توبہ استغفار. کہ آپ تھانہ چیک کر لے، کچہریاں چیک کر لے، یہ وکیل مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور جو فساد کی جو جڑ ہے نا، جس نے فساد ڈالا ہوا ہے، وہ جو ہمارا یہ میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس پہ جو چند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بے ایمان مشرک قسم کے لوگ، بے دین اور بے ایمان قسم کے لوگ، جو دین کو بیچ رہے ہیں، سیاست کو بیچ رہے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کو بیچ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، اللہ ان لٹیروں اور ڈاکو سے ہماری جان چھڑائے. اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائے،
مجھے بتائیں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ رحمت کے فرشتے اتریں؟ آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کو جہنمی نہ کہے؟ یہ نہیں چاہتے آپ؟ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو جہنمی نہ کہے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جہنمی نہ کہے، اور بات پھر وہی ہے، بات گواہی پر ہے، وہاں میدان سجے گا نا، تو اس کے خلاف کتنے تھے؟ 72 گروہ تھے جی، پہ تو جہنم۔ اس کے خلاف بھی 72 تھے۔ یار اس کے بھی تھے، اس کے کیسے 72 ہو گئے؟ بولا یہ جب وہاں سے ہٹا نا، جب یہ آیا نا سامنے، تو یہ ان کے ساتھ مل گیا، کیونکہ یہ بھی تو اس کو جہنمی ہی کہتا تھا۔ تو ایسوں کے پیچھے میرے بھائیوں عبادت نہیں ہوتی۔ اتنی تگو دو، اتنی محنت، اتنی کاوش، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ آج کل تو ہم گیزر بھی نہیں لگا سکتے، ماشاءاللہ ایسی خوبصورت حکومت ملی ہے ہمیں کہ اس نے بیڑا ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ 30 40 ہزار پہ بل آ رہے ہیں، عوام بیچاری بھوک سے مر گئی ہے۔ چلے کم سے کم ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو نماز پڑھیں، اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کم سے کم تفریق سے تو پاک کر لو یار۔ وہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں، جو آپ کی ذاتیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں، ان کو ذاتیات تک ہی رکھ لیں۔ وہ جس چیز میں کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، گواہ وٹنس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے، ہم دو ہیں، تیسرا گواہ بنتا ہے۔ جب وہ تیسرا شامل ہوا تو وٹنس بن گیا، اچھا تھا تو بخشش کا ذریعہ، اگر برے میں بنا تو جہنم کا ذریعہ۔ اچھے کے لیے ایک چھوڑ کے 101 گواہ بنا لو، کوئی بات نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہی چیز وہاں پہ بھی کرنی ہے، جہاں بتروں کو گواہ بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو جہنمی کہلوا رہے ہو، وہاں ذرا 73 کو اکٹھا ایک کو اتارو اپنے سے، تو وہ 73 آپ کو جنتی کہنا شروع کر دیں گے۔ تو کتنا خوبصورت عمل ہو گیا، کتنا بہترین عمل ہو گیا کہ آپ کے خلاف جو 72 گروہ تھے، آپ نے ایک کو چھوڑا تو 73 آپ کو جنتی کہنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ اللہ نے جب بخشنا ہے نا، تو وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے بخشنا ہے۔ اعمال وہ جو جو انسانیت کے تقاضوں کے ساتھ جن کا معاملہ ہے، جڑے ہوئے ہیں، وہ اعمال۔ اس کے بعد اس کے حضور حاضر ہونا، اور دن میں اس کا ذکر کرنا جس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے، پھر اس کے حضور پیش ہونا کہ اللہ ہم نے تیرے حکم کی پاسداری کی، یا اللہ جو تو نے حکم دیا ہم نے اس کو مانا، دل سے مانا، یا اللہ جو تیرے حبیب کے زبان سے لفظ نکلے ہم اس کے اوپر پیرا دینے والے بنے۔ یا اللہ تیرا حکم تھا جو تو نے اپنے حبیب کو دیا، حکم دے کے بولا میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کا وہ ذکر کرے گا دنیا میں۔ وہاں نہ کوئی بت کا معاملہ آیا ہے، نہ کسی صحابی کا معاملہ آیا ہے،
نہ میرے آقا کی آمد سے پہلے آنے والوں کا کسی کا معاملہ آیا، کسی نبی رسول پیغمبر کا. کیونکہ یہ حدیث قدسی جو ہے یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حکم بن کر نازل ہوئی، اور یہ حکم اللہ نے بولا کہ اپنی امت تک پہنچا دو یہ پیغام میرا، میرے حبیب. اب ہم نے کس کے ساتھ اٹھائے جانا ہے یا ہم نے تعین کرنا ہے؟ اللہ نے اسی لیے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے. کس کے ساتھ ہماری محبت ہو تو ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں. اس کی سب سے خوبصورت ترین دلیل میں آپ سے دوں گا، اور یہ میری آخری بات ہے. اس کی خوبصورت ترین دلیل میں آپ سے دوں گا. جس کے گھر کوئی جاتا ہے نا بندہ، تو وہ جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے یا آپ کو ساتھ لے کے اپنے گھر لے کے جانے والا جو ہوتا ہے، وہ جب اپنے گھر کے باہر پہنچتا ہے نا تو سب سے پہلے خود داخل ہوتا ہے گھر میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گھر اور میں جاؤں اور داخل پہلے میں ہو جاؤں آپ کے گھر میں. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میں گھر کی بات کر رہا ہوں، بزنس کی نہیں. ایون یہاں تک کہ آپ بزنس کی بھی بات کر لیں، آپ کا ٹھیا ہے، آپ کی دکان ہے، جب تک آپ رضامند نہیں ہیں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا آپ کی مرضی کے بغیر. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ گھر جس کی طلب لیے بیٹھے ہو نا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے، اس کو بولتے ہیں پریکٹیکل. ہم پریکٹیکل یہ عمل کر رہے ہیں. یا آج کے بعد اپنا عمل ایسا کر لو کہ جو آئے دروازے پہ اور سیدھا اندر چلا جائے، آپ پوچھے بھی نہ اسے. تو پھر آپ یہ سوچ رکھو کہ میں وہاں جو بھی ہوگا، جس کے ساتھ ہوگا، میں چلا جاؤں گا، پہلے داخل ہو جاؤں گا. تو اس لیے ان تحقیقات، ان تحریروں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے. آپ نے بچانا ہے کسی کو، آپ بچا سکتے ہیں کسی کو. کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیوں امت کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ کیوں امت کو نفرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں امت کو بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں امت مسلمہ کو اکٹھے ہونے دیتے آپ؟ کیوں نہیں چاہتے کہ میرے نبی کی امت اکٹھی ہو جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ کیا دشمنی ہے آپ کو نبی کی امت کے ساتھ؟ کیوں نبی کی امت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ کیوں یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی داڑھی اور بڑی بڑی پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں آپ. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں آپ، گستاخ رسول ہیں آپ. بتائے نا، جس کے متعلق میرے آقا نے بولا ہو کہ یہ جہنمی ہے، کیا اس کے پیچھے عبادت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو نصیب کرے. اگر ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، جہنمی کے پیچھے. اور عبادت کس کی؟ اللہ کی. کس کے پیچھے کر رہے ہیں؟ جس کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، جس کو جہنمی کہہ رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری یہ باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. اور میرے بھائی یہی عبادتیں ہیں جو اللہ ہمارے منہ پہ دے کے مارے گا. یہ وہی عبادت ہے جو منہ پہ ماری جائے گی. تو ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ میرے بھائی وہ گھر میں ہی پڑھ لو. ابھی دیکھ لیں آپ، رمضان آ گیا ہے
اور مشتیں کچا کچ بھری ہوں گی، اوئے ہوئے ہو، مشتیں کھچا کھچ بھری ہوں گی، اور جیسے جیسے دن کم ہوتے جائیں گے وہاں سے نمازی اور عبادت گزار بھی کم ہوتے جائیں گے. پھر آخری اشرا آئے گا، اتقاف میں بیٹھ جائیں گے. کیوں جی؟ اب بخشش کا اشرا ہے جی، اللہ بخشش کر دے. ایسے بخشش نہیں ہوتی میرے بھائیو. عبادت تو یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں، مجھے بتایا نا، نہیں کر رہے وہ عبادت. ہر ایک مذہب کا بندہ عبادت گزار ہے، ہر ایک مذہب میں عبادت ہوتی ہے. تمام کی تمام انسانیت اسی کو بڑا مانتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتے. بس فرق یہ ہے. تو برائے مہربانی اصلاح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنے. رزق حلال عین عبادت ہے، عین عبادت کو مت ضائع کریں. اگر فرض، سنت، واجب، نفل، ان عبادات کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو فرض عین کو لازم قرار دیں، اس کے اوپر فوکس کریں. پہلے میرا دل نہیں کرتا یہ بات کرنے کو، لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ آج کسی عیسائی کے گھر، کسی بت پرست کے گھر، کسی آتش پرست کے گھر، کسی بدھ مت کے گھر، کسی یہودی کے گھر، کسی عیسائی کے گھر، کسی سورج کی پرستش کرنے والے کے گھر کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نابالغ فوت ہو جاتا ہے، 9 10 سال جو بھی. مجھے بتائیں وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بتائیں نا مجھے. ان لانتیوں نے تو ہمیں بتا دیا جی وہ جہنمی ہے. لیکن جو تھوڑے سمجھدار ہیں، جو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، نابالغ کا تو حساب ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کیا بھی ہے بھی بات یہ صحیح، کیونکہ کوئی بھی پیدا ہوا ہے تو اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوا. میں یہاں حاجی طالب حسین کے گھر پیدا ہوا ہوں تو میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں. آپ جہاں پیدا ہوئے آپ اپنی مرضی سے وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو جہاں پیدا ہوا ہے؟ نہیں میرے بھائی. اس کی عطا سے ہوا ہے سب کچھ معاملہ، اس کی مرضی سے ہوا ہے سارا معاملہ، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات نہیں ہے، خالق کائنات ہے. وہ اس نے خلق کیا ہے، جہاں بھیج دیا ہے. اب اس نے جہاں بھی بھیجا ہر ایک کو عقل سے نوازا، عقل دے کے بھیجا. بھیا فیصلہ کر لو تم، میں نے عقل دے دی. ہمارا تو یہاں پہ علماء دین کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ سب کے سب حرامی ہیں، حرام کے ہیں. لعنت ہو تم پہ، حق چھپاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جب نابالغ کا حساب ہی نہیں ہے تو پھر وہ حرامی کیسے ہوا؟ وہ جس کا حساب نہیں ہے اس کا ٹھکانہ تو جنت بنتا ہے. پکڑا تو وہ جائے گا جس کا حساب ہوگا. حرامی حرام کھلانے سے بنتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے حرامی.
حرامی حرام کھانے سے بنتے ہیں اور حلالی حلال کھانے سے. حلال اور حرام کی اللہ نے پہچان بتائی ہے. ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کے بغیر بچہ ہو جائے تو کیا بولتے ہو اسے؟ حرام دا، لعنت ہو تم پہ. اس معصوم کو آپ نے حرامی بولا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے. جس نے قصور کیا اس کو حرامی نہیں بولا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ بڑا راجا مہاراجا چودھری بٹ خواجہ ہو، اس سے آپ کو خوف آتا ہو. ہاں کوئی غریب ماتڑ ہوگا تو شاید اس کو آپ بول دو، کوئی مسکین ہو کوئی نہیں بول سکتا ہو، شاید آپ اس کو بول دو، ہمت کر لو، ورنہ جرت کو نہیں کرتا. اپنے فتووں اور تقریروں میں سے حرامی بولتے ہو آپ، تو ان کو حرامی کیسے کیوں نہیں بولتے؟ وہاں تو کوئی نکاح نہیں ہے، وہاں تو کوئی شریعت کی پاسداری نہیں ہے. یہ نظام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کے نظام میں مت بخلو. ہم اس چیز پہ بحث کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے کون حلالی ہے کون حرامی ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کون حرامی ہے کون حلالی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندے بنے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسی لیے تو نافذ ہوئی تھی. چلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا پیغام. ایک بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار بندے نے زنا ہوتے دیکھ لیا، تو وہ قاضی کے پاس چلا گیا، بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں جی یہ تو بڑے نیک بندے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ تو بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. تو قاضی صاحب نے جب وہ شریعت حکم مصطفیٰ کو نکالا، بولا اس بندے کو پرہیزگار جو ہے نا اس کو وہاں باندھو، اور اسے 80 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارو اسے. اس کو 80 کوڑے مارے گئے. پھر اس کو قاضی کے پاس لایا گیا. قاضی صاحب نے بولا کہ آج کے بعد اور جب تک تو زندہ ہے، آج سے کے بعد اور جب تک تیرے اندر سانسیں چل رہی ہیں، تیری کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بڑی فکر کی بات ہے. قتل کے لیے 2 گواہ، اور جب کسی کی عزت کا پردے کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ 4 گواہ، کم سے کم 4 گواہ. یہ شریعت ہے. آج تو انہوں نے شریعت کا بھی بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے. قانون دانوں نے، بڑے بڑے سیاست دانوں نے ترمیمیں کر کر کے بیڑا گر کر دیا ہے. اور جو چیز پردے والی تھی، آپ دیکھ رہے نا، آپ شریعت کو اٹھا لیں. جس پہ پردہ ڈالنا تھا، اللہ نے پردہ ڈالنا تھا اس لیے 4 گواہ رکھے. اگر اللہ نے اس چیز کو ننگا کرنا تھا تو 1 گواہ کافی تھا. لیکن اللہ نے جو قانون بنایا، جو نظام بنایا، اس میں 4 گواہ رکھے، 1 نہیں.
لیکن قتل دیکھو، قتل ہو گیا کسی کا تو اس کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن یہاں پہ 4، کیوں کاؤنٹنگ بڑھا دی؟ یہ تو قتل اور چیز ہے، بندہ ہی جان سے چلا گیا. یہاں پہ آپ دیکھ لیں 4 گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے پردے کا، پردہ رکھو. اللہ کہہ رہا ہے آج تو کسی کا پردہ رکھے گا، کل بروز قیامت میں تمہارا پردہ رکھوں گا. تو پھر اللہ نے پردے کا کیوں حکم دیا؟ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو اس حدیث کی دلیل دے رہا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ علماء کرام جو ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت ہے، وہ تو ہر چیز کو ہی نفی کیے بیٹھے ہیں. جو ایک مان رہا ہے 20 نہیں مان رہے، 20 مان رہے ہیں 40 نہیں مان رہے. یہ تو آپس میں ٹکراؤ میں لگے ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں اس حدیث کو، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، جاؤ کیا کر لو گے؟ یہ تو حدیثوں اور اس چکر میں پھنسا دیا عوام کو کہ انہوں نے بیڑا کر کر کے رکھ دیا ہے. امت کو تو اکٹھا ہونے دینے کا تو نام ہی نہیں پیدا ہونے دے رہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ کہیں اللہ نہ کرے امت ہی نہ اکٹھی ہو جائے ہم نے اگر سچ بیان شروع کرنا کر دیا تو. کیونکہ سچ تو بیان کر نہیں سکتے. جنہوں نے ساری زندگی نفرت میں گزاری ہو، ان سے کیا آپ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ بنیں گے؟ جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہا، وہ آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ خیر خواہ آپ کا وہی ہوگا. دیکھیں نا، آپ زندگی میں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بلادری میں دیکھیں، جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو برا کرتے ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اچھا نہیں کہتے. تو اچھی چیز کو لے لے، بری کو چھوڑ دیں. مفتی عالم مفسر نہ بنے، نبی کے فرمان کو مانے، حکم پروردگار کو مانے. اس کے حلال عین عبادت ہے، سمجھ جائیں. اللہ کہہ رہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا. تو اللہ کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ بتائیں نا، اللہ کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ بندے کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو، کسی کا حق کھا جاؤ، کسی یتیم کا مال کھا جاؤ، کسی بیوہ کا مال کھا جاؤ، کسی یتیم کی پراپرٹی ہضم کر لو، کسی کا حق کھا جاؤ. اگر یہ حقوق اللہ میں آتا ہے تو پھر جائز ہے. اگر یہ کام حقوق اللہ میں نہیں آتے تو میرے بھائیوں پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ حقوق اللہ کیا ہے. اس کے متعلق تو اللہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، بڑا کرم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ اس کی حد اتنی ہے کہ انتہا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اتنا کریم ہے. یہ 70 والی مثال بھی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی مجھے. وہ بڑا کریم ہے. کتنا بڑا کرم کیا اس نے کہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا. اس سے بڑا کوئی کرم ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ کوئی کریم ہی کر سکتا ہے نا. عام تو کوئی بندہ ایسا عمل نہیں کر سکتا. اس کی مہربانی ہے، اس کا ساری زندگی شکر ادا کرے تو تھوڑا ہے کہ اس نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. لیکن ہم امتی نہیں بنے، سنی بن گئے اور سن ہو گئے اور شیعہ بن گئے. شرک کر دیا. سنی بنے اور سن ہو گئے، اور شیعہ بنے تو شرک میں چلے گئے. کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے امت اکٹھی ہوگی؟ اگر آپ اتنے اچھے ہوتے، آج اتنا بگاڑ نہ ہوتا جو آج حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے، دنیا کے، اسلام کے. ہر جگہ بدنام اور بے عزت کروا رہے ہو آپ سارے جاہل مولوی. آپ سب نے تو بیڑا کر کر کے رکھ دیا ان فرقوں والوں نے.
معذرت کے ساتھ میں ان کے ساتھ مدعو جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ مرزا محمد علی جیلمی جو ہے، یہ آپ بہت بڑی تفریق ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کو امتی بنو، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے شوق ہے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے یا میرے ہاتھوں کو بوسے دے، مجھے کوئی شوق نہیں۔ میرا صرف پیغام ہے، ایک میسج ہے، جس نبی کی امتی ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت جو چھوڑ کر گئے تھے، وہ امتی چھوڑ کر گئے تھے، تفریق میں نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو لعنت بھیجے تفریق پہ، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے 73 بنے گے، سب جہنم میں ہوں گے۔ اگلے لائن کی وہ الگ سے تشریح ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقے کا متعلق واضح فرما دیا، سب جہنم میں ہوں گے۔ تو لعنت بھیجو بھائیوں ان پہ، اپنی نسلوں کی خیر خواہ بنے۔ میں بے شمار مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اپنی نسل کے دوست بنے، دشمن نہ بنے، ان کے خیر خواہ بنے، ان کے لیے اعلیٰ کار بت بنے، جہنم کا جانے کا رستہ مت بنے ان کے لیے۔ وہ آپ کے گھر جو بیٹا بیٹی جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گھر پیدا ہوئی، اللہ نے رحمت بیٹی بنائے بھیجی تو رحمت بنا کے بھیجی۔ آپ نے کیا کیا، اسے کیا سبق دیا؟ ہمارا تو معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، اوے بڑی تی پریشان نہ ہوئی بھائی، پینو پریشان نہ ہوئی، اصل کو لکے لٹھے نا، بھکھے ننگے نا، روٹی کھلائی سکنے ہیں تو کی۔ اور یار شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، گھروں کو بسنے دو۔ یا آپ سے پیدا ہوگی یا آپ کے ساتھ پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے مختار بن گئے۔ وہ دینے والی ہے، اس نے جانا ہے، چاہے وہ میری بیٹی ہے چاہے وہ میری بہن ہے۔ میرے لیے جو مرتبہ اور عزت کا جو مقام مجھے ملا ہے، میں نے کس عورت کی شکل میں کس کا ادب اور احترام کرنا ہے، وہ میری ماں ہے۔ وہ جو گھر میں اللہ نے میرے لیے جس کے پیٹ سے مجھے پیدا کیا، وہ میری ماں ہے۔ ہوتے تو سبھی ہیں، لیکن میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کسی اور کی ماں کے نیچے نہیں ہے۔ تو میں ماں کو ناراض رکھوں، ماں کو پریشان کروں اور باقیوں کو میں راضی رکھوں تو میں جنت چلا جاؤں گا؟ ایسے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو جہاں تک بہن کی بات آتی ہے یا بیٹی کی بات آتی ہے، تو یہ دینے والی چیزیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ جیسے آپ کسی کے مالک بنے ہیں، ویسے ان کا مالک کوئی اور ہے۔ ماں، بہن اور بیٹی میں یہ فرق رکھا گیا، اللہ نے رکھا ہے۔ بیٹی اور جو بہن ہے، وہ بہن آپ کے ماں باپ کی موجودگی میں چلی جاتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری، اور بیٹی وہ جو آپ سے ہوگی، وہ آپ کی بیٹی ہوگی، جو آپ کی بیٹی ہوگی وہ بھی اس نے بھی جانا ہے۔ لیکن آپ کی جو بیوی ہے اس نے نہیں جانا، وہ بھی عورت ہے۔ وہ جو آپ کی ماں ہے، وہ بھی اس گھر سے اس نے نہیں جاننا، کہیں رخصت نہیں ہونا، کیونکہ وہ اس گھر کی مالک ہے۔ اس لیے رشتوں کو سمجھیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھیں۔ وہ عبادت بد کرے جو آپ کو پلٹ کر آپ کے منہ پہ دے ماری جائے، اس عبادت سے اجتناب کریں۔ اس سے بہتر ہے اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں۔ نہیں چاہتے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے اترے؟ ان کے پیچھے کیسے عبادت ہوتی ہے؟ چلو کم سے کم یار کوئی تو کلو دو مجھے، کوئی تو کوئی تو مجھے فیور کرو۔
اور مجھے آپ کی نہیں چاہیے وہ کیا کہتے ہیں آئے جی تو میں نے کون سا یہاں پہ دربار یا مزار بنانا ہے، نہیں، معذرت کے ساتھ میں اپنے بخشش کے وسیلے کے لیے لگا ہوا ہوں. یہ جدوجہد کر رہا ہوں تو بخشش کے لیے کر رہا ہوں اپنی. یہ جدوجہد کر رہا ہوں تو جنت جانے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ جہنم. یہ جو بحث کر رہا ہوں یا آپ کی طرف پیغام پہنچا رہا ہوں یا اتنی فکر کر رہا ہوں تو آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اچھی چیز پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے، اور اچھی چیز کو لینا آپ کے لیے خیر کا عمل ہے. اس میں برائی کوئی نہیں ہے اچھی چیز لینے میں. خاندان کو اکٹھا کریں، دوستوں کو اکٹھا کریں، اچھی چیز کو پھیلائیں. اچھی چیز پھیلانا صدقہ جاری ہے. پردے دار بنے. پردہ خالی عورت کے لیے نہیں آیا ہے، پردے کا حکم ہر اس کے لیے جس کے اندر جان ہے اور وہ بشکل انسان ہے. ہاں جی، جس کے اندر جان ہے اور وہ بشکل انسان ہے. باقی جاندار تو بہت سارے ہیں نا، لیکن وہ جو جس کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہے، جس کو بشکل انسان بنایا ہے، جس کو عقل سے نوازا ہے، اس کے لیے پردہ ہے. پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، پردہ مرد کے لیے بھی ہے. کیونکہ ہم جو مرد حضرات ہیں، کیونکہ ہم باہر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، رات کو لیٹ بھی آتے ہیں، بہت کچھ دیکھنے کو نظر آتا ہے، ملتا ہے دیکھنے کو. عورت تو بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے نا، میچورٹی زیادہ تر جو ایک کنسیپٹ جو ہمیں ایک اصول ملا ہوا ہے. اور تو بازار تب جاتی ہے کوئی سودا سر کوئی اہم چیز لینی ہو، لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی کوشش کرو خود ہی مہیا کرو اسے. یہ نہیں کہ میرے گھر سے عورتیں بازار نہیں جاتی، وہ بھی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ روز ان کا ٹور بناؤ، دوسرے دن بناؤ، چوتھے روز بناؤ. ضرورت ہو کو مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن ہم مرد تو سارا دن باہر رہتے ہیں، ہمیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں. آج کل تو میڈیا تو مرحلہ کسی سے پردہ داری والا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. آج تو ماں بہن بیٹی ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی ٹی وی پہ ایک ہی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ماں بہن بیٹی کی عزت کو روندا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کرداروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو کردار نبھا رہے ہوتے ہیں. اصل تو گالی اسے دے جس نے یہ لکھا ہے، پھر اسے پکچرائز کیا ہے. آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، بڑا فتنے کا دور چل رہا ہے. اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں اور اس عبادت کی طرف پلٹے. وہ عبادت کرے جو منہ پہ نہ دے ماری جائے آپ کے، اس عبادت کی طرف آئیں. اس عبادت کو چھوڑے جو آپ کو منہ پہ دے ماری جائے گی. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، عزیزوں کو، جہاں جہاں آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، آپ کی بات کو پہنچایا جاتا ہے، جہاں جہاں آپ کی بات کو عزت اور احترام دی جاتی ہے، وہاں وہاں اس میسج کو پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس دور میں اچھی بات پھیلانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا نوکر اور غلام اور نوکر بنائے، اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا چاہنے ان سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ پاک اپنے بندوں کا جو ان پہ اللہ نے انعام کیے ہیں، اللہ ہمیں ان کی دوستی اور ان کی محفل نصیب فرمائے، ان میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے اس ماہ کے صدقے ان کی قبروں پہ ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے مولا سب کی خیر فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے رزق کا بندوبست فرمائے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر ہمیں شرمندہ نہ کرے ان کے سامنے کہ ہم شرمندہ ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں دعا کرے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہو، دعا کرے ہمارا معاملہ نفرت کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو، دعا کرے اللہ ہمیں کوئی جہنمی کہنے والا نہ ہو، اپنی یا اللہ ہم دعا کرے کہ ہمارے جو گواہ بنے وہ ہمیں جنتی کہنے والے بنے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کروں گا کہ قوت عشق میں ہر پست کو بالا کر دے، دائر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔